السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں لے کر آ چکی ہوں مجنون کی 16 ایپیسوڈ۔ آج کے ایپیسوڈ بھی لانگ ہے۔ آج میں ذرا سو گئی تھی جس وجہ سے تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے ایپیسوڈ پہ۔ نیند بھی تو ضروری ہے اور موسم بھی ایسا گندا سا ہو رہا ہے کہ نیند ہی آئی جاتی ہے۔ بہرحال بہت ہی پیاری اور لمبی ایپیسوڈ ہے۔ دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے۔ میں بھی آپ کو بنا ٹائم ضائع کے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف، اور بہت سارے دھماکے ہونے والے ہیں جو کل جو ہے وہ ٹو بی کنٹینیو رہ کر منڈے سے کنٹینیو ہوں گے، اور کل کی ایپیسوڈ جو ہوگی وہ اف ہوگی اگین آپ کو ٹھنڈی سانس پھر اگلے منڈے کو ملے گی۔ تو بھئی آج کی ایپیسوڈ پہ پہلے فوکس کرتے ہیں جو بہت ہی یمی ہے، تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ناول مجنون بائی اسمرا مرزا ایپیسوڈ 16۔ لیٹ سٹارٹ۔ ایک نئی صبح زمین زادوں پر اتر چکی تھی۔ وہ جاگ چکا تھا۔ 2 گھنٹے کی بمشکل نیند لینے کے بعد آرٹ گیلری سے وہ فجر کے وقت نکلا۔ اسے اپنا خلیہ تھوڑا ٹھیک کروانا تھا۔ پہلے مسجد جا کر فجر ادا کی، جم جا کر تھوڑی کسرت بھی کی، پھر وہاں سے وہ ہیئر ڈریسر کے پاس جا کر اپنے ضرورت سے زیادہ لمبے بال ٹرم کروانے کے بعد اپنی بہت لمبی پھیلی داڑھی کٹوا کر اسے کافی کم کر گیا۔ پھر ایک سفید شیشے والی اینک خریدنے کے بعد وہ اپنے لیے کچھ اسٹائلش اور ماڈرن کپڑے لینے گیا۔ اس کی آج کچھ اہم لوگوں سے اپنی کلیکشن لانچ کرنے کے سلسلے میں ملاقات تھی۔ زرگام نے پہلے ایک مشہور آرٹ گیلری میں ایک معروف کیوریٹر، ایک ایونٹ مینیجر، ایک فیشن فوٹوگرافر اور پی آر کنسلٹنٹ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کی۔ میز پر اس کے بنائے زیورات کے چند منتخب شاہکار رکھے ہوئے تھے، جبکہ دیوار پر نمائش کا مجوزہ لوگو اور تاریخ آویزاں تھی۔ میٹنگ میں وہ لوگ زرگام کے بنائے زیورات دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے تھے۔ 142 پیسز میں سے 100 نمائش میں رکھے جائیں گے، جبکہ باقی 42 خصوصی کلیکٹرز کے لیے ریزرو رہیں گے۔ سب کے مشترکہ فیصلے پر زرگام نے ان کے حوالے کچھ پیسے کیے۔ وہ 5 سے 10 لاکھ تو لگ ہی رہے تھے، کیونکہ زرگام کو یہ زیورات بیچنے نہیں تھے، ان کی بولی لگوا کر ان کے قدردانوں تک پہنچانا تھا۔ جبکہ جو 42 پیس ریزرو اور ایکسٹرا وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ کیے گئے تھے، ان میں ایک بے حد خوبصورت انگوٹھی بھی تھی۔ یہ پیسے زرگام نے ان کو اس نمائش کے اہتمام کے لیے دیے تھے، جن میں بہت سے کام شامل تھے۔ اور ہاں، میں یہ کلیکشن اپنے نام سے لانچ نہیں کر رہا، زرد نام سے کروں گا۔ یہ نمائش بھی اسی نام سے ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا سیوڈینم یعنی آرٹسٹک نام، لیکن آپ کو ایک نام اس خاص کلیکشن کا بھی دینا ہوگا جسے نمائش کے لیے اپروو کیا جائے گا۔ مسٹر زرگام، ان میٹنگ میں بیٹھے افراد میں سے ہی کسی نے سوال کیا تو زرگام نے باری باری ان سب کی طرف دیکھا۔ مہر، وہ بے اختیار بولا، جس پر ان سب نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی نایاب زیورات کی نمائش کا ایسا حسین نام ہی وہ لوگ امید کر رہے تھے۔ بہت خوبصورت، اس کا اپروونگ ورک میں خود دیکھتا ہوں۔ یہ سب ہم آج سے ہی شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں نمائش کا وقت مل سکے۔ اور ہاں، کچھ خیال ہیں جن کو ہمیں آج ڈسکس کرنا ہوگا، جیسے ان میں سے 42 ریزرو پیسز والے زیورات کو شیشے کے کیسز میں رکھنے کے بجائے پہن کر نمائش میں دکھایا جائے۔ کچھ فیشن انفلوئنسرز مدعو کیے جا سکتے ہیں، میری پہچان ہے بہت سو سے، جبکہ اسپانسرز میں کچھ جیولری برانڈز، لگژری ہوٹلز، بینک یا کارپوریٹ کمپنی شامل کی جا سکتی ہے۔ زرگام ان سب کے خیالات بہت توجہ اور ایک محسوس غرور و وقار کے سنگ سن رہا تھا۔ اسے جس طرح کی نمائش چاہیے تھی، یہ آفرز بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ نمائش پی این سی اے میں ہوگی، اس کے لیے ہمیں آپ کی کلیکشن کا پورٹ فولیو تیار کر کے پی این سی اے کی انتظامیہ سے منظوری لینی ہے، وہ میں 1-2 دن میں کر لوں گا۔ کیوریٹر نے یہ معاملہ بھی حل کر لیا، جس کے بعد زرگام نے انہیں کام شروع کرنے کا کہہ دیا، جبکہ وہ لوگ آج اس کی آرٹ گیلری جا کر پہلے تمام زیورات کی ایک بار جانچ کرنے والے تھے تاکہ کسی قسم کی خرابی یا بگاڑ ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے، کیونکہ نمائش میں رکھے جاتے 100 پیس ایک دم پرفیکٹ ہونے ضروری تھے، اور وہ لوگ ابھی جانتے ہی کہاں تھے کہ وہ کس پرفیکشن ماسٹر کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جس کے کام میں 100 ماہر لوگوں کو بھی لگا دو تو وہ نقص نہیں نکال سکیں گے۔ خود وہ ہر چیز سے بے نیاز، اب بس اپنی اس نمائش کے لیے سوچ بچار کر رہا تھا۔ اس کی اپیرنس بالکل بدل گئی تھی۔ خانوں والا ایک چام بھی دیکھا جا سکتا تھا، کیونکہ ننیال کا اس پر زیادہ اثر تھا۔
وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا جنگلی پن اپنے حلیے سے اتار پھینکا تھا، لیکن اس کے اندر اب تک انتقام کی گھریں باقی تھیں۔ دوسری طرف مہرما شاہ کی بھی تاریک رات ختم ہو گئی تھی۔ وہ سماج اسلام آباد کا بھی شدید ابر آلود اور قہرناک ہوئے جا رہا تھا۔ اسے آج سے ہاسپٹل جوائن کرنا تھا۔ وہ نہا کر تازہ دم ہوئی، اس نے گہرا نیلا جوڑا پہنا۔ وہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی جب دروازے پر دستک دیے حبیبہ اندر آئیں۔ انہیں مہرما سے اسی سمجھداری کی امید تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے آج سے ہی اپنا فرض نبھانے کا فیصلہ لے کر دوسروں کے درد دور کرو تاکہ اللہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھرے۔ وہ رات بھر مہرما کے سبب سو نہ سکی، لیکن اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کہنے کی حد تک تو بہتر لگ بھی رہی تھی۔ میں دوسروں کے درد کیسے دور کروں گی دادی سائیں، جس نے ایک شیر جوان آدمی نکل لیا۔ میرے تو اپنے درد قابل رحم اور ہمدردی ہیں۔ میں جا تو رہی ہوں ہاسپٹل، لیکن ایسا لگتا ہے میرے یہ ہاتھ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی اہلیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان بندی پٹیوں تلے بنے زخموں کو میں خود کے لیے نحوست مان رہی ہوں۔ وہ مہرما کے ایسے تاریک اور دل گرفتہ الفاظ پر اس کو اپنے سینے سے لگا گئی، اس کو دیر تک اپنی آغوش میں بھرا۔ تمہارے بابا کو پتہ چل چکا ہے کہ زرگام مرنے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا کر کے گیا ہے۔ رضوان شاہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ اس کی سزا پورے طور سے خاندان کے افراد کو دے گا۔ میں ایسی لڑائیاں نہیں چاہتی۔ مہرما، اپنے بابا کو روکو، اسے بتاؤ تم زرگام کے ساتھ جو جیتے جی زیادتی کر رہی تھی اس نے تمہیں اسی کی سزا دی، تاکہ وہ سمجھے اب بدلہ لینے کو کچھ باقی نہیں۔ اس کی موت اور تمہاری بربادی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے۔ خود کو سنبھالو بچے اور اپنے بابا کو روکو۔ مریم کے بعد میں اپنا کوئی بیٹا نہیں کھونا چاہتی۔ تم اس سوگ سے نکلو۔ زرگام تو مر گیا، لیکن اس کے گھر والوں کا بچاؤ کرو رضوان شاہ سے، شاید یہی تمہارے لیے تلافی ہو۔ وہ دادی سائیں کے سینے سے الگ ہوتی پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں روکوں گی بابا سائیں کو، لیکن جس لڑکی نے زرگام کو مارا اس کا تو ہوش ہی نہیں رہا مجھے۔ اسے سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ کیا یہ تلافی نہیں ہوگی؟ حبیبہ شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ تم اس معاملے سے دور رہو۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ بس حادثہ تھا، اور حادثوں کی سزا نہیں ہوتی بچے۔ تمہیں جو تلافی میں نے بتائی وہ کرو۔ اس لڑکی کو سزا طرزِ خاندان خود تجویز کر لے گا۔ وہ دادی سائیں کی تاکید پر آزردگی سے سر جھکا گئی۔ میں ہاسپٹل پہنچ کر بابا سائیں سے بات کرتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ مہرما نے ان کو بھرپور مطمئن کیا۔ ناشتہ کرو میرے ساتھ، پھر جانا۔ وہ اسے پیار سے تاکید کر گئیں، پر کچھ کھانے پینے کا سوچ کر ہی مہرما کو تکلیف پہنچی۔ نہیں دادی سائیں، ابھی حلق سے کچھ اترنا ناممکن ہے۔ میں جا کر کچھ کھا لوں گی، آپ میری فکر مت کریں۔ اس نے کہا ہی اتنی شدت سے کہ حبیبہ شاہ کا اصرار مان پڑ گیا۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ مہرما کو رخصت کیا، جبکہ دوسری طرف لوشے بھی ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ فجر تک جاگتی رہی، پھر نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹی۔ اس کے ذہن میں ایک ایسی اذیت کا طوفان برپا تھا کہ دماغی نسیں درد سے پھٹنے والا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے صبح کے جب 7 ہوئے تو آلوش نے پہلے اپنا بیگ کھول کر سارے کپڑے استری کیے۔ اسے خود کو مصروف بھی رکھنا تھا اور کپڑوں کی استری بھی ہو جاتی۔ کمرے سے جڑے اٹیچ کپڑے بدلنے والے کمرے میں استری سٹینڈ موجود تھا۔ وہ اپنے لگ بھگ 6 جوڑے استری کر کے باہر روم کے کبٹ میں ٹانگ چکی تھی۔ باقی چیزیں بھی ترتیب دینے کے بعد اس نے ایک ہرا سا سادہ سا جوڑا جس کے ساتھ ململ کا دوپٹہ تھا۔ قمیض کا ڈیزائن ہرے اور سیاہ پتوں جیسا تھا۔ شلوار سادہ گہری ہری تھی، جبکہ دوپٹے میں پرنٹ تھا۔ وہ سوٹ لیا اور جا کر نہائے۔ آلوش نے کپڑے تبدیل کیے، پھر وہ کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے آ رکی۔ نیند نہ لینے اور ساری رات رو کر گزار دینے کے سبب اس کی آنکھوں کے نیچے والی جگہ تھوڑی گلابی ہو کر ابھری تھی، جسے آنکھوں کے گوشے کہا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے بال کنگھی سے سیدھے کیے، پھر ان کے سوکھنے تک وہ ان میں برش پھیرتی رہی۔ وہاں واش روم میں مرر کے ساتھ دیوار پر ڈرائر نصب تھا، لیکن آلوش اسے استعمال کرنے سے ہچکچا گئی۔ اس کے بال جب سوکھے تو ان کا والیوم بڑھ گیا۔ آلوش نے یہاں ہیئر آئل بہت ڈھونڈا، لیکن موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے بالوں کی سامنے سے فرنچ بنا کر پیچھے سے بال چٹیاں میں باندھے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بنا کسی میک اپ کے بھی اس کا چہرہ سرخیوں میں ڈھلا معلوم ہو رہا تھا۔ جلد بہت ملائم اور صاف تھی۔ گالوں پر بھورے سکارز تھے جو شاید خانوں کے چہروں پر اکثر دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ ان کی جلد میں ایسے مرج ہوتے ہیں کہ خدا کا ایک حسین تحفہ لگتے ہیں۔ کاجل کے بنا آلوش کی آنکھیں تھوڑی مرجھائی ضرور تھی، لیکن بری نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ کسی سونے کے نئے نکور زیور کی طرح چمکتی تھی، کسی تازہ سیب سے بنی شراب جیسی لگتی تھی۔
پیروں میں اس نے سادہ سی کینچی چپل پہنی جو سیاہ تھی۔ اس کا پورا جوڑا کم سبز اور زیادہ سیاہ تھا، لیکن وہ آلوش کے چند اچھے جوڑوں میں شامل تھا۔ وہ ایک دم سے بکھری آلوش سے سلچھی آلوش میں بدل گئی۔ پھر اس نے کمرے کو خیر آباد کہہ کر باہر رکتے وہیں سیڑھیوں سے جڑی دیوار پر ہاتھ رکھے نیچے جھانکا جہاں وہ صوفے پر ہی سینے کے بل لیٹا سو رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر سامنے والے صوفے پر پھینکی تھی۔ بلیک ویسٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس اس کے چوڑے کثرت کے عادی کندھوں کے مسلز ابھرے ہوئے تھے جو آراز کے سونے کے انداز کے سبب کچھ زیادہ ہی آویزاں تھے، اور وہ چہرہ کشن میں دبائے سو رہا تھا۔ صوفہ اتنا بڑا تو تھا ہی کہ آراز ترزئی کا بیڈ بننے میں کامیاب تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی کہ نیچے جائے یا نہیں۔ پھر فیصلہ جانے کا ہوا تو آلوش دبے پیر نیچے پہنچی۔ لاؤنج کی طرف ایک نگاہ ڈالے اس نے کچن کا رخ کیا۔ ملازمائیں تو آج آنے والی تھی، لیکن آلوش نے اس کے باوجود وہاں موجود چیزوں کو دیکھتے ناشتہ بنا لیا۔ ناشتے کی خوشبو کافی دیر سے آراز کو تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ سستی اوڑھ کر سویا بنا ہوا تھا۔ لیکن جب اس خوشبو نے اس کے پیٹ میں بل ڈالنے شروع کیے تو وہ آخر اپنی نیند کو خیر آباد کہے کوشن سے منہ نکال کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ ایک آنکھ نیند کی شدت کے سبب بند تھی، لیکن پھر دونوں آنکھیں کھولتے اس نے کروٹ سیدھی کی اور جمائی روکتا ہوا اپنے سر کے بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ اسے لالا کو سب سچ بتا دینا چاہیے، کنفیس کر لینا چاہیے، اور کچن سے آتی خوشبو نظر انداز کیا آراز نے وہیں بیٹھے بیٹھے گلاس ٹیبل کی سطح پر پڑا اپنا فون اٹھا کر لالا کو کال ملائی، لیکن فون بند پائے آراز کو بے چینی گھیرنے لگی۔ لالا تو فون بند نہیں کرتے۔ آراز نے بڑبڑاتے ہوئے کال ملانا روک کر دوسری کال ترزے حویلی کے کسی آدمی کو ملائی جن کی گیٹ پر پہرے کی ڈیوٹی تھی۔ ہاں، لالا حویلی ہیں؟ گارڈ سے آراز نے سیدھا سباؤ پوچھا۔ نہیں، وہ کل رات نکلے تھے، اس کے بعد ابھی تک واپس نہیں آئے۔ آراز کی بے چینی تھی کہ سوا نیزے تک گئی۔ وہ اب چہرے سے بھی پریشان لگنے لگا، رہی صحیح نیند بھی آنکھوں سے نچڑ گئی، اور تبھی اس نے اگلی کال طارق فاروقی کو ملائی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل جانے کے لیے بس نکلنے والے تھے۔ نمرا کو ناشتہ کرتا دیکھ رہے تھے تاکہ اسے دوا دے کر نکلیں۔ انکل، لالا آپ کی طرف ہیں؟ آراز نے ان کی جانب سے کال پک کرتے ہی جس طرح مضطرب ہوئے پوچھا، طارق فاروقی کے چہرے کے حد و خال فطری طور پر سرد پن سے اٹ گئے۔ نہیں، ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، آ جاؤ، وہیں ہے میران۔ ان کا برہم لہجہ اور دو ٹوک انداز پھر کال کاٹ دینا آراز کی بے چینی کو پہاڑ کر گیا۔ ناشتہ لگا دوں آراز؟ وہ جو اپنا سر ہاتھوں میں لیے طارق انکل کی جانب سے بھیجی لوکیشن کا منتظر تھا، لوشے کی بہت مدھم سی پکار سنائی دینے پر سر ہاتھوں سے آزاد کرتا۔ اس کی آواز کے تعاقب میں جب چہرہ گھما گیا تو وہ کچن کے دروازے کے پاس ڈری سہمی کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آلوش اس کی ٹھہری نظر پر ٹھہر کر رہ گئی جو آراز نے سر سے پیر آلوش پر ڈالی، لیکن جب اس کے نفاست سے بندے بال دیکھے تو وہ فون اپنے ہاتھ سے وہیں ٹیبل پر رکھتے اٹھا۔ وہ آلوش کی طرف بڑھنے لگا جو دروازے کے کونے میں باقاعدہ اس کے قریب آنے تک گھس چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کالا رنگ اتار کر پھر سے کالا۔ کیا تم کسی درخت کی شاخ ہو لوشے؟ یہ کیا ہریالی ہے؟ پالک یا ساگ کی گٹھی لگ رہی ہو، اور یہ بال کیسے کس کر باندھ لیے ہیں؟ کس نے مشورہ دیا ایسا نمونہ بننے کا؟ وہ حنک بنی اپنے بارے یہ سب سنے صدمے کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو کتنی پیاری سوبر لگی تھی، پھر آراز نے ایسا کیسے کہا؟ وہ ململ کے دوپٹے کے بجائے شال شانوں پر لپیٹے ہوئے تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نمونہ لگ رہی ہوں؟ وہ ایسا انداز سہ نہ سکی۔ وہ خود نمونہ تھا جسے لوشے کی اس سمٹی ذات میں کیڑے نظر آ رہے تھے۔ ہاں، آراز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کے کنارے لگی پونی کھینچ کر اتارتے اس کی ساری چٹیاں کھول دی۔ وہ شدید افسردہ ہو کر آراز کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی اتنی محنت لمحے میں ضائع کر دی۔ بال باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھلے رکھو جب اتنے خوبصورت ہیں، اور یہ کیا ڈیزائن بنا کر سارے بال کھینچ رکھے ہیں ماتھے سے، درد ہو رہا ہوگا نا؟ وہ اس کے قریب رک کر اس کی مانگ کے دائیں بائیں بنائی گئی فرینچ بھی بہت آہستگی اور آرام سے کھول گیا جس سبب لوشے کے بال آٹومیٹک کرلی اور فریزی سے ہو گئے۔ آراز نے اس کی امبر آنکھوں کی نمی نظر انداز کرتے اس کے گھنگریالے ہو جاتے بالوں میں لگ بھگ 2 منٹ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیری کہ وہ تقریباً الجھنوں سے آزاد ہو گئے۔ مجھے سخت مت سمجھو اپنے لیے،
میں بس ایسا ہی ہوں، کبھی اچھا کبھی برا۔ وہ اس کے بال سہلائے اختتام تک اس کی جال لائنز پر اپنے انگوٹھے رب کرتا، دونوں ہاتھوں کی چاروں انگلیاں لوشے کی گردن پر سہلائے، اس کے ماتھے سے جھک کر ماتھا جوڑ کر بولا، پھر اس کی آنکھوں سے بہتی نمی بھی انگوٹھوں کی پوروں میں سامنے ہوتے ہی سمیٹ لی، سامنے ہوتے ہی سمو لی، جس کی خود لوشے کو خبر نہ تھی۔ سمجھ رہی ہو تھوڑا تھوڑا۔ وہ بس اتنا ہی بولی کیونکہ وہ ناراض نہیں ہے یہ دکھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس جوڑے کے ساتھ کا دوپٹہ لے کر آؤ، وہ اوڑھو، گھر میں تو ٹھنڈ نہیں کہ تم نے شال لپیٹ رکھی ہے، اور لپسٹک کا بس یہی شیڈ ہے کیا تمہارے پاس؟ وہ اس کی گرے آنکھوں میں تکنے لگی، اسے سمجھ نہ آئی وہ اس شخص کو کیا جواب دے۔ لپسٹک؟ میں تو نہیں لگاتی، نہ لگا رکھی ہے، وہ فوری سادگی سے بتانے لگی، جس پر آراز نے حیرت سے مسکرا کر جب اپنے انگوٹھے کی پور سے اس کے نچلے ہونٹ کو دبا کر رب کرتے اپنے انگوٹھے کی پور دیکھی تو وہاں کوئی رنگ نہ تھا۔ پھر وہ خوشگوار حیرت سے دوبارہ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ او مائی گاڈ، یہ نیچرل ہے، تم نے کبھی زندگی میں لپسٹک نہیں لگائی؟ وہ اس کے اتنے حیران ہونے پر مسکرائی۔ ہاں، ہر تکلیف کے باوجود اسے آراز کا تعجب دل فریب لگا۔ نہیں، مجھے پسند نہیں۔ وہ معصوم سچائی لیے آراز کا دل مو لیتی تھی، وہ اتنی سچی تھی کہ آراز کا دل اس کے 400 ہمکنے لگتا۔ تم سچ میں عجیب ہو لڑکی، 18 سال کی عمر رکھتے اس جسم میں کوئی 80 سال کی بوڑھی روح بسیرا کیے ہوئے ہے شاید۔ وہ آراز کی خوشگوار مسکراہٹ کو تعریف کے بجائے برائی سمجھی، لیکن پھر بھی مسکرائی۔ اور 32 سال کے اس جسم میں 10 سالہ بچے کی روح رہتی ہے شاید، جو ضدی ہے، مچلتا ہے تو مچلتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ بنا سوچے بولی۔ آراز کے چہرے پر ایک اطمینان سا چلایا جو شخص کے چہرے پر بیٹھا دل فریب بھی لگا۔ تمہیں میں نے اپنی عمر کب بتائی؟ وہ حیران ہوا۔ نکاح کے وقت تاریخ پیدائش اور سال دیکھا تھا۔ آلوش کو اس سے بات کرنا اچھا لگا کیونکہ وہ اسے اس وقت بہت پیار سے چھو رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی مطلبی رنگ پنہا نہ تھا۔ تم نے پھر اسے کاؤنٹ کیا، یہ دیکھنے کہ میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ وہ اسی بات کے سنگ جھولتا ہی جا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی، پھر اس کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے کسی نے لوشے سے اسے چھین لیا ہو۔ کیا ہو گیا؟ تم اچانک غمزدہ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا رخسار چھو کر انگلیوں سے سہلانے لگا تو وہ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھندلاہٹ بھر گئی۔ ویسے ہی مجھے یاد آیا کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آ جائے نا۔ وہ ذرا دور ہو کر بات بدل گئی۔ وہ بھی بار بار آراز کو یہ بتا کر تھک گئی تھی کہ وہ قاتل ہے، کیونکہ ساری رات رونے کے بعد اب وہ اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتی تھی۔ جب اس نے کسی کو مارنے کی نیت نہیں کی تو وہ خود کو قاتل کیوں مان رہی تھی؟ وہ خود کی سرزنش کرنا چاہتی تھی۔ تم جا کر اس سوٹ کا دوپٹہ اوڑھ کر آؤ پہلے، کلاک کلپ ہے تو وہ لگاؤ بالوں پر، اور باقی کھلے چھوڑ دو، ان کو کھینچنا مت دوبارہ، میں بھی 10 منٹ میں جوائن کرتا ہوں۔ وہ اسے سنجیدگی سے تاکید کیے گلاس ٹیبل کی سطح سے اپنا فون اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تو طارق فاروقی کی جانب سے اسے ایک لوکیشن بھی مل چکی تھی۔ جبکہ طارق فاروقی نے نمرا کو میڈیسن کھلائی، پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے اجازت دی۔ میں آ جاؤں؟ دروازے پر مشکات تھی جس نے مناف کو اٹھایا تھا، وہ شاید اپنی نانو کو مس کر رہا تھا۔ جیسے ہی مشکات کمرے میں ذرا جھانکی وہ نانو دیکھ کر کھلکھلا دیا۔ آ جاؤ میرا بچہ، ارے نانا کی چھوٹی سی جان آئی ہے۔ طارق مسکراتے اٹھے اور جلدی سے مشکات کی بازوؤں سے اس کا بیٹا لیا۔ وہ بالکل بھی اجنبیت محسوس کیے بنا ان کے پاس آ گیا تو مشکات بھی امی کے پاس آتی۔ ان کے سامنے بیٹھی ہی جب نمرا نے اسے پکڑ کر اپنے سینے بھینچ لیا، مشکات کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر وہ دونوں جان چکے تھے وہ رات بھر سو نہیں سکی۔ ہمت نہیں ہارنی تو نے، ہم ساتھ ہیں تیرے میری جان، میری پیاری بیٹی۔ ماں کا دکھ تو پھر سے ہرا ہو گیا۔ اور اجڑی بیٹیاں جب تک دوبارہ نہ بسیں ماؤں کے کلیجے سلگتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ مناف بھی انہیں دیکھ کر مسکرانا روک گیا۔
یہ تو طارق فاروقی نے اس کے گال کو چوما، جس سبب وہ ذرا مسکرا کر پھدکنے لگا تھا۔ پھر نمرا نے اسے طارق سے لیا کیونکہ انہیں ہاسپٹل نکلنا تھا۔ وہ جھک کر مناف اور اس کی نانوں کا ماتھا چومتے، مشکات کا بھی سر چوم کر کمرے سے نکلے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی۔ انکل! مشکات کی پکار پر وہ فوراً سے پہلے رک کر پلٹے تو وہ ان کے قریب جا رکی۔ مجھے بھی لے جائیں، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ مشکات سے ایسی چاہت امید نہیں کر رہے تھے، تبھی ان کے چہرے کے تاثرات بے یقینی والے ہوئے۔ بس 5 منٹ کے لیے، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ مناف کی کچھ گھر کی چیزیں اور کپڑے لانے ہیں اور اپنا سامان بھی۔ وہ اس کی پہلی طلب تو مان گئے پر باقی نہیں۔ تمہیں اس گھر سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ نیا خریدو۔ تمہارا کارڈ ایشو کروا دوں گا آج، اس میں کوئی اعتراض نہیں مشکات۔ اگر میں باپ بننا چاہتا ہوں تو مجھے یہ موقع دو بچے۔ تم اور مناف میرے اس گھر کی خوشیاں ہو، بوجھ یا ذمہ داری نہیں۔ رہی بات میران کو دیکھنے کی تو آ جاؤ میرے ساتھ، وہ بھی اچھا محسوس کرے گا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر پک چکا ہوگا رات سے۔ وہ نمی سی آنکھوں میں بھرے انہیں دیکھنے لگی۔ میری خودداری اس کی اجازت نہیں دیتی، پلیز آپ بھی مجھے سمجھے۔ میں یہاں رک گئی ہوں نا انکل، لیکن مزید بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی۔ اب تو حلیل کی طرف سے رہی سہی امید بھی ختم، تو مجھے اپنی اور اپنے بیٹے کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ اسی طرح تو میں اسے خودداری سکھا سکوں گی۔ پلیز، میں نہ تو اپنی گھر کی چیزیں چھوڑوں گی نہ نوکری۔ وہ اس کے فیصلے کو رد نہ کر سکی کیونکہ انہیں لگا یہ مضبوطی ہی مشکات کو اس درد سے موو آن کرنے میں مدد دے گی۔ اس سفر میں بابا ساتھ ہیں تمہارے، جاؤ نمرا کو بتاؤ کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ان کے مان جانے پر ممنون ہوتی بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی اور واپس کمرے میں داخل ہوئی، جہاں مناف سکندر صاحب نانوں کی آغوش میں لیٹ کر لاڈ پیار کر رہے تھے۔ وہ نانوں کی گال اپنے تھوک سے پوری گیلی کیے، کلکاریاں بھرتا بچکانہ بڑبڑاہٹ سے نمرا کو ہنسا رہا تھا۔ وہ اندر آ کر یہ منظر دیکھے سب بھول گئی۔ امی، میران نے میرے حصے کی تکلیف سہی، میں ان کو دیکھ کر آنا چاہتی ہوں۔ کیا مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ کچھ شدت وغیرہ ہوتی ہے نا طلاق کے بعد؟ نمرا صاحبہ نے غمزدہ ہوتے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کب سوچا تھا وہ یہ سوال کرے گی؟ ہاں، اب تم عدت گزارو گی میری جان، لیکن اس کی عیادت کے لیے ضرور جاؤ۔ سر ڈھانپ کر جانا۔ عدت میں عورت اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں اور ضرورت کے تحت دیگر لوگوں سے بات کر سکتی ہے۔ فون، میسج یا عام سماجی گفتگو بھی کر سکتی ہے۔ اپنی روزمرہ ضروریات پوری کر سکتی ہے، بس کسی مرد کے ساتھ منگنی یا نکاح کا باقاعدہ معاہدہ نہیں کر سکتی۔ غیر محرم مردوں کے ساتھ بلا ضرورت بے تکلف یا رومانوی تعلقات نہیں رکھ سکتی۔ وہ امی کی باتوں کو دھیان سے سنے، سر ہلا گئی۔ اسے ویسے بھی ایسا کچھ کہاں کرنا تھا۔ وہ جو اس کے حصے کا عذاب جھیل رہا تھا، بس اسے ایک نظر دیکھ کر آنا تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گی امی، یہ تنگ کرے تو اسے فیڈر بنا کر بیبی کارٹ میں ڈال دیجیے گا، پیتے پیتے سو جائے گا، میں نے اسے فیڈ کروا دیا تھا۔ وہ نمرا صاحبہ سے اجازت لیے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دوپٹے کے اوپر ہی شال اوڑھ کر لپیٹی، بیگ لیا، اس میں فون ڈالا اور گھر سے نکل گئی۔ طارق فاروقی اس کا گاڑی میں انتظار کرتے ملے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہی کہ انہوں نے ایک شفیق نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کی اجازت ملتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ آراز نے وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ، وائٹ سنیکرز اور ایک اوپن بٹن اپ جو چیک ڈیزائن والی تھی پہن کر تیاری کی۔ اس نے موبائل فون پر وہ لوکیشن لگائی تو آگے ہاسپٹل کا پتہ کھلا تو آراز کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ لالا ہاسپٹل ہیں؟ او میرے خدا! وہ تیزی کے سنگ کمرے سے نکلتا ہوا جب تک کچن کے دروازے کے پاس سے گزرتا، روشی جو ناشتہ میز پر لگا چکی تھی اسے تیزی کے سنگ جاتا دیکھے کچن سے دوڑ کر باہر آئی۔ ناشتہ نہیں کریں گے؟ وہ اس کی آواز پر پریشانی کے سنگ پلٹا، جہاں وہ اپنے جوڑے کا ہم رنگ دوپٹہ سمیٹ کر اپنے سر پر اوڑھے اس کی منتظر تھی۔ میں آتا ہوں لوشے، کچھ ضروری کام ہے، تم کر لو ناشتہ۔ وہ اسے کچھ بتائے بنا گھر کے دروازے کو پار کرتا نکلا تو لوشے وہی مایوس اور اداس سی کھڑی رہ گئی۔ آراز جیسے ہی گھر سے نکلا تو آسمان بہت تاریک ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ صبح آج بہت برسنے والی ہے۔ شدید ٹھنڈی جسم اور ہڈیاں جماتی سکیسر کی ہوائیں بھی تیزی اختیار کر رہی تھی، لیکن اس غضبناک موسم پر ایک معمولی توجہ بھری نگاہ دیے بنا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں اکبر کی گیٹ کھولتے ہی اس کی گاڑی گھر سے نکل گئی۔ اس لوکیشن والے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئے آراز کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے تھی۔ مشکات اور طارق فاروقی جب ہسپتال پہنچے تو ان کی ملاقات ارسلان سے کوریڈور میں ہی ہوئی۔
مشکات کی منتظر متلاشی نگاہیں بس میران کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیسی رہی اس کی رات ارسلان؟ وہ اپنی نظروں کو ارد گرد سے سمیٹے طارق فاروقی اور پھر ارسلان کے چہرے پر جما گئی۔ کافی بہتر، ہم نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا ہے، وینز اور ہڈی بچ گئی ہے الحمدللہ۔ یہ خوشی کی خبر طارق سمیت مشکات کی آنکھیں بھی نم کر گئی۔ طارق فاروقی تو جذبات میں آ کر ارسلان سے لپٹ گئے جس نے اپنے یار کی کمر تھپک کر دلاسے میں اضافہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے کو بچا لیا اس نے، اور جلد جو جھلس کر جلی ہے اس کا کیا ارسلان، بتاؤ نا۔ مشکات اپنے دل کی تسلی سمیت اب بھی بے قرار تھی کیونکہ یہ اگلا جواب ہی ان کے سکون کو مقرر کرتا۔ سرجری ہوگی چھوٹی سی اور پھر جلد ہیل کرنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہی ہے سرجری کیونکہ اس کے کیس میں دیری غیر ضروری ہے۔ ویسے ابھی وہ ہوش میں ہے، تم دونوں مل سکتے ہو اسے۔ ارسلان نے مزید دونوں کی خوشی بڑھاتے اجازت بھی تھما دی جبکہ مشکات کی سانس اللہ کی شکر گزار تھی۔ وہ بس باہر سے ہی میران کو دیکھنے پر راضی تھی لیکن طارق فاروقی تو کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے لگے تکیے سے کمر جوڑے اپنے سامنے رکھے بیڈ موونگ ٹیبل پر پڑا سوپ پینے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا جب وہ انکل کو دیکھتے ذرا ٹھیک سے بیٹھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس نہیں تھا، کھلا سا ہاسپٹل گاؤن اسے پہنایا گیا تھا جو کافی ہوادار تھا۔ میرے دل کا ٹکڑا۔ وہ پاس بیٹھے ہی تو میران نے ٹیبل ایک سائڈ کی ان کی طرف رخ کیا، تبھی دروازے پر لگے شیشے کے قریب آ کر کھڑی مشکات نے ہمت کے اندر جھانکا جہاں اس کی نظر میران پر جا کے رک گئی تھی۔ اس نے طارق انکل کو یہی کہا تھا کہ وہ میران کو اس کے آنے کا نہ بتائے۔ کیا وہ ٹھیک ہے انکل؟ اور آپ کی نمرا؟ اس وقت بھی میران کے منہ سے یہ سوال سن کر مشکات نے روتے روتے اسمائل دی۔ یہی کیفیت طارق فاروقی کی تھی۔ دونوں بہت حوصلہ مند عورتیں ہیں، جلد سنبھل جائیں گی۔ تم ٹھیک ہو یہ سن کر میرا دل کچھ قرار پا گیا۔ اللہ تمہیں ایسی جلن کے دوبارہ آس پاس بھی نہ لے کر جائے بچے۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ جانتے تھے یہ کھلے تیزاب کے زخم کتنا درد دے رہے ہوں گے لیکن میران کو اپنے دل پر لگے زخموں سے فرصت ہوتی تو جسم کے آبلوں پر دھیان دے پاتا۔ نہیں ہو رہا لیکن بہت تکلیف میں ہوں، اب جانتے ہیں راز کی وجہ سے ہوں۔ یہ حوالہ مشکات نہیں جانتی تھی، تبھی اس وقت اس کی آنکھیں بس میران کو دیکھنے میں ساری توجہ لگائے ہوئے تھیں۔ وہ آ رہا ہے یہاں۔ طارق فاروقی کے بتانے پر میران نے ان کی طرف آزردہ نگاہ ڈالی۔ انکل کیوں بتایا اسے آپ نے؟ میرے ہاتھوں کچھ برا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میران کچھ مزید بولتا، طارق فاروقی نے اس کا ہاتھ دباتے دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں کوئی ہے، اور جب میران نے ان کے کہے پر دروازے کی طرف دیکھا تو مشکات کو دیکھ کر میران کی آنکھوں سے لمحہ بھر جان سرک گئی۔ میران نے اسے دیکھ لیا تھا تبھی وہ بھاگ بھی نہ سکی اور مجبوراً دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ طارق فاروقی بھی میران کے پاس سے اٹھے، اس کا ماتھا چوما۔ میں تمہاری سرجری کے بارے ذرا ڈیٹیل نکلواتا ہوں، مشکات تمہیں دیکھنے آئی ہے، زیادہ دیر نہیں رکے گی۔ وہ انہیں بات کرنے کو چھوڑتے ہوئے کمرے سے چلے گئے تو مشکات خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہ سکی، اور میران نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر جب غور کیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں پوری رات سو نہیں سکی، اس لیے نہیں کہ حلیل نے میرے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے میری ذات کے ٹکڑے کیے میران، اس لیے کہ میرے حصے کا درد رات بھر آپ کو ہوا۔ مجھے معاف کرتے ہیں، میں اس بوجھ کے ساتھ بہت افسردہ ہوں۔ وہ روتی ہوئے اس کے دکھے جلے جسم کے لیے شدید غم سے نڈھال تھی۔ وہ بھی تھا جس کے نصیب کی تکلیف ہو اسے ہی ملتی ہے، یہ میرے ہی مقدر کا درد تھا۔ افسردہ مت ہو مشکات، بہتر ہوں اب میں۔ وہ اس کی کسی تسلی کو سننے کی روادار نہ تھی کیونکہ یہ پتھر پر لکیر بات تھی کہ اس شخص کو درد پہنچا ہے اور بہت پہنچا ہے۔ حلیل کو اپنے جاب دی تھی، وہ جو اس کے آنسوؤں سے پریشان کیا جان ہار رہا تھا۔ مشکات نے انہیں خود ہی رگڑ ڈالتے جب سوال کیا تو میران کا چہرہ بھی لمحہ بھر سارے رنگ کھو بیٹھا۔ جی دی تھی، لیکن اس سے میں کسی اور توسط سے ملا، یعنی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آپ کا شوہر ہے۔ میران نے مضبوط لہجے میں یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی مگر مشکات ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے میران کے لفظوں پر یقین نہ آیا ہو۔ کس توسط سے ملے؟ وہ تو ایک نمبر کے نکمے تھے، پھر آپ کے کس کام کے تھے؟ پھر انہوں نے کہا کسی نے انہیں مارا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ وہ غالباً آپ پر الزام لگا رہے تھے اس کا، لیکن میں جانتی ہوں آپ کسی کو مار نہیں سکتے، اور کسی کو یہ کہنا کہ اپنی بیوی چھوڑ دو، 5 ماہ میں جتنا بھی تھوڑا آپ کو پرکھ سکی ہوں اس سب پر یقین نہیں کر سکتی۔ میری یہ تکلیف دور کر سکتے ہیں کیا آپ؟ وہ جیسا بھی شخص تھا اکیلے میں جتنا بھی بے عزت کرے کبھی ایسے ذلیل نہیں کرتا تھا جیسے کل کیا۔ اور تیزاب پھینکنا، وہ بھی اپنے بیٹے کی ماں پر۔
چھوٹی وجہ نہیں ہوگی یقیناً۔ وہ یہ سب بہت دکھ سے بول رہی تھی اور میران ایک دم چپ جیسے قبر بن گیا ہو۔ کیا اس کی محبت اس طرح بے آبرو ہونے کی مستحق تھی؟ کیا محبت کی یہ سزا پانا ڈیزرو کرتا تھا وہ؟ اسے واقعی اپنے زخموں کی جلن شدید محسوس ہوئی تو وہ جیسے درد سے کراہا مشکات وہ سب بھول گئی جو پوچھ رہی تھی، جس کا جواب چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ نہیں پوچھ رہی، پلیز آرام کریں۔ جب آپ ٹھیک ہو کر یہاں سے جائیں گے تو مجھے میرے جواب دے دیجیے گا، دیں گے نا؟ وہ اپنے جواب بھی چھوڑ گئی۔ اس سے میران کا ذرا کراہنا تک سہا نہ گیا، اور میران کیا بتاتا، اس کا دل زمین میں گڑنے کو چاہ رہا ہے۔ جان دے سکتا ہوں، جواب شاید نہ دے سکوں۔ وہ اسے کہہ نہ سکا اور وہ اس کی خاموشی پر اندر تک جھلس گئی۔ اسے یہ بھی دھیان نہ رہا کہ اس کا دوپٹہ سر سے اترا ہے۔ جبکہ میران نے ہمت کیے مشکات کو دیکھا، لیکن اس کی نظر مشکات کی گردن پر بنی سرخ خراشوں پر جا ٹھہری۔ یہ الگ بات، جب مشکات کو محسوس ہوا میران اسے دیکھ رہا ہے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر جماتی جانے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھے رکی۔ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے مشکات؟ وہ جسے خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہ سکا۔ مشکات نے اذیت سے سانس لی کیونکہ وہ میران کی ساری جان ان ہری آنکھوں میں قید دیکھ سکتی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ فرار کیے دروازے کی طرف گھومے۔ سسکی سی بھر گئی، لیکن میران اسے جانے کیسے دیتا؟ کیا آپ نے یہ خود کیا اپنے ساتھ مشکات؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ جسے یقین نہ کر پایا کہ یہ لڑکی ایسا کر گئی۔ وہ خود بھی مسکرائی۔ آپ نے کیوں کیا؟ کیوں آئے ایک انجان لڑکی کے سامنے بولیں؟ وہ دگنی سخت آواز لیے چیخی اور پلٹی ہی کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا، کیونکہ میران اپنی ڈرپ کھینچ کر اتارے بستر سے اٹھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف دوڑی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کھینچ دی؟ وہ اسے روکنے کو تڑپ اٹھتے پکاری، لیکن وہ اپنے جلے جسم کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے یہ پاگل پن کرنے کی جو جرت کی تھی، میران کو یہ بتانا پڑا کہ وہ بڑا پاگل ہے۔ آپ نے کیا کیا کھینچا ہے اس بارے جانتی ہیں؟ کیوں کیا آپ نے یہ مشکات؟ وہ اس سے صرف جواب چاہتا تھا، کسی قسم کی ٹال مٹول یا بہانہ نہیں۔ کیونکہ خود کو سزا دی ہے۔ ابھی تو بہت کم دی، کیونکہ ابھی پتہ جو نہیں ہے کہاں کہاں میرے حصے کی جلن روکی ہے آپ نے۔ جب تک مجھے میرے جواب نہیں ملیں گے میں خود کو ایسے ہی نوچتی رہوں گی۔ میری تسکین سمجھ لیں گے۔ جس شخص کی میں تھی وہ مجھ پر تیزاب ڈالتا ہے، جس کی میں ذرا بھی نہیں نہ کبھی ہو سکتی ہوں، وہ اس تیزاب کو اپنے جسم پر روک لیتا ہے۔ چھوٹی ہوں لیکن پھر بھی اتنی عقل ہے مجھ میں، جو ہوا اسے سمجھ سکوں میران۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا، اور مشکات اس وقت اسے وقت دینے پر رضامند تھی، لیکن جواب تو اسے بہرحال چاہیے تھے۔ ایسا دوبارہ نہیں کرنا، وہ اسے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اسے ڈر تھا اس کی آواز پھٹ جائے گی۔ ایسا دوبارہ ہوگا اور اس سے سخت ہوگا۔ دکھائیں مجھے اپنے زخموں کی جگہ، دیکھوں تو اگلی بار مجھے خود کو کہاں سے نوچنا ہے۔ وہ اس کے اس ہاسپٹل گاؤن کو جیسے پکڑ کر اس کی کندھے، بازو، پیٹ سب زخم دیکھ رہی تھی۔ میران کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اسے ذرا بھی امید نہ تھی یہ لڑکی اتنی پاگل ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات تھی، وہ اس کے ہر زخم کو دیکھ کر اندر تک جھلس گئی تھی۔ کیوں کر رہی تھی وہ ایسا؟ میران چکرا رہا تھا۔ مشکات، ایسا نہیں کریں گی آپ، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے ایک آخری بار روک رہا تھا، جسے ضبط کی آخری حد پر کھڑا ہو، اور مشکات بس اسے رو کر دیکھتی رہی۔ جواب دینے کا وعدہ کریں پھر میران، میں تب تک صبر کے ساتھ انتظار کروں گی۔ وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ اس کی کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اسے بس جواب چاہیے تھا۔ اسے اس شخص کا اس سب کے پیچھے کا جواز چاہیے تھا۔ وعدہ کرتا ہوں، لیکن خود کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی آپ، سنا ہے آپ نے؟ وہ اس کے استحقاق پر جسے اندر ہی اندر ریزہ ہو رہی تھی۔ نہیں لگاؤں گی، لیکن میں ڈاکٹر کو بتاتی ہوں جاتے ہوئے آپ نے کیسے ڈرپ اکھاڑی ہے۔ وہ اس سے دور ہوتی غصے سے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکلی تو جہاں میران دروازے سے جا لگا، وہیں وہ بھی باہر نکلتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آراز جو دیوانہ وار اس طرف آ رہا تھا، لالا والے روم سے اس روتی لڑکی کو نکلتا دیکھ کر اس طرف دوڑا، لیکن تب تک وہ جا چکی تھی۔ آراز نے دروازہ آ کر دبایا ہی جب میران دروازے سے پیچھے ہٹا۔ آراز نے سر سے پیر لالا کو دیکھتے قدم اس کی طرف بڑھائی، کیونکہ وہ طارق فاروقی سے سب کچھ سن آیا تھا، اپنے کیے کا انجام۔ او میرے خدا، لعنت ہو مجھ پر۔ لالا میری بات سنیں پلیز۔ وہ دیوانہ وار میران کی طرف بڑھا، لیکن وہ بستر پر جا بیٹھے اپنا چہرہ موڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد دبا تھا جو کبھی بھی پھٹ سکتا تھا۔ میں آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا لالا، خود کٹ کر گر جاؤں گا پر آپ پر آنچ نہیں لا سکتا۔
یہ جذباتیت میری زندگی کا ناسور بن گئی ہے، معاف کر دے یار، مجھے کیا پتا تھا یہ ہوگا۔ لالا وہ اس وقت جیسے نہ جی رہا تھا نہ مر رہا تھا، اس کی لالا کی زندگی پہلے ہی مشکل تھی، آراس نے تو اسے آگ لگا کر خاکستر کر دیا تھا۔ لالا مجھے مار لیں، ڈانٹ لیں، ایسے جان مت لیں، میں نے تو اسے اچھی نیت سے مارا لالا، میں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا لالا۔ آراس نے اس کے سامنے بیٹھے اس کے سوجھے لگتے ہاتھ کو چھونا چاہا، لیکن آراس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لالا ایسا مت کریں، بات کریں مجھ سے، ورنہ یہ پچھتاوا جان پر بن جائے گا میری، خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں، آپ کی یہ چپ، یہ بے رخی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ وہ میران کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میران نے اپنا ہاتھ کھینچ کر یہ ثبوت دیا کہ وہ بھی آراس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ لالا میں آپ کی تکلیف نہیں برداشت کر سکا، اس بد دماغ کو جو سمجھ آیا کر دیا، مجھے ذرا بھی اس انجام کا اندازہ نہ تھا، میں اس کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آراس کو اگر کوئی رلا سکتا تھا تو وہ میران تورزئی کی تکلیف اور دوری تھی۔ کل قیامت کی رات گزر گئی ہے، ابھی تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، چلے جاؤ، میرا ضبط آزماؤ گے تو ہاتھ اٹھ جائے گا، اور تم جانتے ہو اس کی تکلیف بھی تم سے زیادہ مجھے ہوگی۔ میران نے کہہ کر منہ موڑ لیا، جس پر آراس نے اس کا چہرہ اب کی بار ہاتھوں میں بھرا۔ میران کی نظریں آراس کے جگر کو نوچ کر کھا گئی۔ مار لے لالا، لیں یہ میرے ہاتھ توڑ دیں، مجھے ایسی سزا نہ دے، میں مر جاؤں گا، ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھے اس گندے میلے روپوں سمیت قبول کرتے ہیں، آپ کے سوا کوئی مجھے تھوڑی دیر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ عافیت کا اکلوتا سہارا مت چھینے لالا، جو کچھ ہو اس کی تلافی کروں گا لالا، میں کروں گا۔ وہ آراس کے زخمی ہاتھ دیکھ کر اپنے اکھڑتے سانس سمیت آراس کی طرف دیکھنے لگا، جس کی سانس بھی بے ربط تھی، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ تم نے سب چھین لیا مجھ سے آراس، کتنی بار منع کیا تمہیں کہ سب سے دور رہو، جانتے ہو اس حلیل نے کس طرح بدکرداری کا بہتان لگایا ہے میری مشکات پر، کیسے گندے لفظ کہے، تیزاب لایا تھا وہ چہرے پر ڈالنے کے لیے، اس نے 3 طلاقوں کے ساتھ ذلیل کرتے ہوئے اس لڑکی کے دل، دماغ اور ذات کو مسخ کیا۔ میں نے حلیل کا ایک وار روکا، لیکن باقی نہیں روک سکا۔ وہ سب جان گئی ہے آراز، وہ سمجھ رہی ہے میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے شوہر کو نوکری دی، پھر پیٹا اسے، دھمکایا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ میرا یہ اس کے سامنے آ کر اپنے اوپر تیزاب روکنا بھی کچرا ہو گیا ہے، اسے یہ بھی منافقت لگ رہا ہے۔ سوال چھوڑ گئی ہے وہ اپنے، جن کے جواب دینے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گا۔ کتنا چھوٹا کر دیا ہے تم نے مجھے آراز۔ آراز نے یہ سب تحمل سے سنا، وہ لالا کا ہاتھ پکڑ کر چومتے رو پڑا، اسے اپنی غلطی کا احساس بہت برا ہوا۔ میں مشکات کو آپ سے ہی، آپ کی محبت سے بدگمان نہیں ہونے دوں گا، بتاؤں گا اسے کہ یہ ساری آگ میں نے لگائی، میں سب اپنا کیا اپنے سر پر لینے کو تیار ہوں، مجھ سے میرے لالا دور مت کریں۔ وہ التجا کر رہا تھا، لیکن میران نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے دور کیا۔ آراز تمہیں خدا کا واسطہ ہے مزید کچھ مت کرنا، ابھی چلے جاؤ یہاں سے، میرا سر پھٹ جائے گا۔ میران کی آنکھیں جس طرح انگارہ ہو رہی تھی، آراز ڈر کر اس کے پاس سے اٹھا۔ میران نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا، لیکن آراز وہاں سے ہلنے کی بھی قوت نہ رکھتا تھا۔ آپ باہر جائیں مسٹر آراز، ان کا بی پی شوٹ کرنے والا ہے۔ اسی بیچ نرس اندر آئی، مگر جب میران کی حالت دیکھی تو وہ اونچی آواز میں آراز کو وہاں سے جانے کا کہنے لگی، لیکن آراز کی جان تو جیسے نکل گئی تھی۔ پھر بھی وہ باہر چلا گیا، مشکات تو چلی گئی تھی، آس پاس طارق فاروقی بھی نہ تھے۔ میران کو کوئی انجیکشن جب دیا گیا تو آراز روتا ہوا وہاں مزید نہ رکے، وہاں سے دل برداشتہ ہو کر چلا گیا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی اس نے گھر تک کیسے گاڑی چلائی، لیکن ہر لمحہ وہ اپنے کیے پر بس شرمسار ہی رہا۔ اوپر سے موسم نے بھی قہر مچا دیا تھا۔ وہ گاڑی گھر کے پورچ میں پارک کرتا، اسی طرح بھیگتا ہوا گارڈن بیک یارڈ کی طرف بڑھا تو اپنے بال ہاتھوں میں نوچ کر اس نے سر آسمان کی طرف کرتے چہرہ اٹھایا۔ وہ جو اکیلی گھر میں آسمانی بجلی کے کڑکنے سے ڈر رہی تھی، کمرے کی کھڑکی سے جب اس نے آراز کو دیکھا تو وہ نیچے چلی آئی، ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر آئی، شیڈڈ حصے سے چپک کر چلتی بیک یارڈ کی طرف گئی تو آراز نے اسے آتا دیکھا۔ مت آؤ میرے پاس، ابھی اندر جاؤ لرشے۔ وہ صبح صبح قہر کی طرح برستی بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ صبح کے 9 بجنے کے باوجود آسمان کالا پڑ چکا تھا، جیسے وہ بھی آراز تورزئی کے ساتھ تاریک ہو گیا ہو۔ مجھے برستی بارش سے خوف آتا ہے آراز، کہ مجھے یاد دلا رہی ہے کہ میں گناہگار ہوں، آ جائے نا یہاں۔ وہ اسے سہمی سی گھر کے دروازے سے چپک کر سرگوشی کی طرح پکار کر بلانے لگی۔ کڑکتی بجلی لوشے کو خوفزدہ کر گئی۔ تم کہاں کی گناہگار،
یہ دیکھو اصل گناہگار میں ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنا سب برباد کرنے کا شوقین، جسے بھی اپنا کہنا چاہتا ہوں وہ خود سے دور دھکیل دیتا ہے یا مقدر اس انسان کی نظروں میں مجھے گرا دیتا ہے۔ وہ ہرگز ٹھیک نہیں تھا۔ تبھی لوشے برستی بارش میں اپنے ہر ڈر سمیت نکل آئی۔ وہ اس سے دور ہٹا۔ مجھ سے زیادہ دکھ ہیں کیا آپ کے؟ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کیا پاگل پن ہے آراز؟ بیمار ہو جائیں گے۔ وہ اس تک پہنچتے ہی سر سے پیر بھیگ چکی تھی، اور آراز کیا بتاتا کہ جو تکلیف اسے ملی اس کے آگے سب درد بہت چھوٹے ہیں۔ میرا بھائی روٹ گیا ہے مجھ سے لوشے، اور ایسا ویسا نہیں روٹھا۔ اب اس زندگی کی کوئی وقت نہیں رہی، میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنی جان لے لوں۔ وہ جو اپنے بال نوچ کر چلایا۔ لوشے نے اسے اذیت سے دیکھا۔ ایک بھائی کے مرنے پر بہت سکون سے نظر آنے والا آراز دوسرے بھائی کی صرف ناراضگی پر مرا جا رہا ہے۔ آلوش کو لگا وہ اس شخص کو ایسے دیکھ دیکھ کر پاگل ہو جائے گی۔ وہ آگے بڑھی اور آراز کو اپنے گلے لگا لیا۔ ٹنٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا۔ کل کی ایپیسوڈ لانگ بھی ہوگی اور دھماکے دار، مطلب چلتی پھرتی فائر ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، اور لمبے سے تبصرے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے تبصرے نہ دیے تو میں کل کی ایپیسوڈ لے کر بھاگ جاؤں گی۔ تو لمبے تبصرے کیا کریں، تفصیلی اپنا ریویو دیا کریں، ٹھیک ہے؟ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے بائے بائے۔